السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی جیل کا احوال بتاتے ہوئے کمرہ عدالت میں رو پڑے اور جج نے بھی ایک بڑا کام کر دکھایا ہے۔ اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ تو ایوب لغاری صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سنم از اے نیو کمر ان دا پالیٹکس، وی ہیو ٹو سپورٹ ہر، لیٹس سی آن 8 فیب۔ دیکھیے 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، تمام تر لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا ہائپ دی گئی ہے، سنم جاوید صاحبہ اور مریم نواز کا مقابلہ ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنم جاوید صاحبہ کے جیل میں جانے کے بعد ان کی مقبولیت بڑھی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تو تھیں، لیکن سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا، وہ کوئی خلائی مخلوق کے تو لوگ ہوتے نہیں ہیں، وہ بھی اسی دھرتی اسی زمین پر رہتے اور بستے ہیں۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی تو ہے، مقبولیت تو ہے نا وہ سنم جاوید صاحبہ کی۔ اب دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ صارف ہیں بیوٹی آف پاکستان، یہ لکھتے ہیں کہ خوف اس قدر ہے پی ٹی آئی کا کہ کسی صورت کسی بھی قانون کو مانا ہی نہیں جا رہا۔ دیکھیے خوف ہے یا پھر دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ میسج دینا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا، ہم نے دیکھا ان کو جیل کے اندر بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ عمران خان صاحب کو متعدد مرتبہ ایسے گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن یہ بتانا تھا، ایک میسیجنگ تھی جو کہ دینی تھی، میسج کنوے کرنا تھا کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی ہولا ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی بھی جب وہ مقدمات کا سامنا کر کے بری بھی ہو رہے ہیں، تب بھی شاہ صاحب کے کیس میں تو الٹا پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ خان صاحب صارف ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مریم نواز کو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں مریم نواز کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ بہرحال مریم صاحبہ کی اپنی ایک پولیٹکس ہے، اور کسی بھی سیاست دان کو الیکشن لڑنا چاہیے اور لوگوں سے اب حق رائے دہی ضرور لینا چاہیے کہ وہ مریم صاحبہ کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کل جو گڑھی خدا بخش والا جلسہ ہوا، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 10 نکاتی منشور پیش کیا ہے، عوام سے 10 وعدے کیے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ مختلف ہے اور اسلام آباد پاکستان میں سب سے غریب ہے، تانا اور طنز کر کے انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو خواہش تھی کہ غریب کا پاکستان جو زیادہ ترقی کرے گا، کچھ لوگ اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں انہیں ناکام بنانے نہیں دوں گا۔ تو یہ بات، اور اس کے علاوہ اب شاہ محمود قریشی صاحب واقعہ سناتے ہوئے، کل کا جو واقعہ جس میں ان کو لاتیں گھونسے دھکے دے کر گرفتار کیا گیا، انہوں نے بیان دیا ہے اپنا کمرہ عدالت میں، اور وہ بیان دیتے ہوئے وہ رو بھی پڑے۔ بالکل، اور ایسے ہی ہے۔ دیکھیے شاہ صاحب نے جج صاحب کے سامنے کیا بات رکھی، انہوں نے کہا کہ جس انداز سے کل ایک کام کر رہے تھے شاہ صاحب، جب ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی تو اس ویڈیو میں وہ نام لے لے کر باقاعدہ لوگوں کو بتا رہے تھے، یعنی کہ جو آفیسرز ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں، جمال صاحب، اور اس کے علاوہ 1-2 نام انہوں نے اور لیے۔ تو آج انہوں نے ٹھیک ان کے خلاف جج صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیوٹی ایڈیشنل ان سیشن جج سید جہانگیر علی نے شاہ محمود قریشی کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی، اور سماعت سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس انداز سے لایا گیا، ہتھ کڑیاں لگا کر، اس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کو ایسے ہی لایا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں پہنی ہوتی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور والا وہ میجر، اس صاحب کو ہتھ کڑیوں کے بغیر اور ایسے لایا گیا جیسے وہ معزز شخص ہے، حالانکہ وہ ویڈیو اسکینڈل میں ملوث تھا۔ بہرحال تو پولیس نے سابق وزیر خارجہ کو ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا، پھر جج صاحب نے کمرہ عدالت میں ان کی ہتھ کڑی کھلوا دی۔ سرکاری جج صاحب نے واقعی بہت بڑا کام کیا، کیونکہ ہتھ کڑی لگانے کا کیا مقصد بن سکتا ہے؟ کوئی دہشت گرد ہے، کوئی خدا نخواستہ قاتل ہے، کیا ہے؟ دیکھیے یہاں تو ہم وہ بھی مناظر اور وہ ویژولز دیکھتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یا پھر سیاست دانوں نے یا
قیدیوں نے ہتھکڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور تب وہ نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. سرکاری پروسیکیوٹر اکرام امین منہاس نے 2 جنوری تک 6 دن جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کو عوام کو احتجاج کے لیے اکسایا. یہ بات. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے روسٹم پر آ کر کہا کہ مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا. SHO جمال کا نام ان کو یاد تھا کہ جمال نے مجھے دھکے لاتیں ماری, مجھے پنچ مارے گئے. شاہ محمود قریشی صاحب کو پنچ, یہ کوئی باکسنگ کا مقابلہ تو تھا نہیں, آپ اس کو گرفتار کر لیتے. ایک اچھا طریقہ بھی اس سے بہت بہتر انداز ہے. دیکھا جس طرح سے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, دھکے تو اس وقت بھی لگ رہے تھے, اور اس کے بعد ابھی انہوں نے جو بیان دیا کہ باقاعدہ بات کر رہے ہیں نا, انہی دھکوں کی وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ویژولز میں ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ جو عالمی میڈیا پر جو خبریں بنی ہیں کہ پاکستان کے سابق فارمر فورن منسٹر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور یہ بہت ہی پاکستان کے لیے, پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے یہ جو مناظر تھے وہ کافی تھے کہ پاکستان کو جو امیج خراب کرنے میں جو پولیس والوں نے جو کام کیا نا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جس میں ہوا یہ کہ شاہ محمود قریشی نے یہ رودات سنائی اور وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ رات بھر مجھے ٹھنڈے انتہائی فریزر روم میں رکھا گیا, ایسا روم کہ مطلب اسلام آباد, راولپنڈی, اور یہاں تک کہ ان کی فیملی کو نہیں پتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں. ان کی بیٹی بتاتی ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ شاہ صاحب کے ویئر اباؤٹس کہاں تھے. اور انہوں نے کہا کہ SHO اشفاق چیمہ صاحب نے مجھے گالیاں بھی دی, یہ بھی انہوں نے بتایا. دیکھیے وہ بات ہے. اور اس کے علاوہ تمام تر صورتحال ہے, وہ کہتے ہیں کہ لائٹس بند کر کے موم بتی جلا دی گئی, پھر اچانک تیز ترین روشنی کے ساتھ فل لائٹس جلا دی گئیں, اور یہ کوئی ہم مووی کا, یہ کوئی فلم کا تو سین نہیں ہے, مووی چل رہی ہے جیسے کوئی. اور 20-25 افراد زور زور سے قہقہے لگاتے رہے. مجھے رات بھر سونے نہیں دیا گیا. کیا یہ انصاف ہے؟ اگر شاہ محمود قریشی صاحب تو آپ مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں, سامنے مینٹلی اور جسمانی طور پر ایسے ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے اس کو کوئی کمبل شمبل نہیں دیا, اور سردی, اتنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ایک ایسے شخص کو جو کہ یہ بھی کہتا رہا کہ مجھے طبی امداد چاہیے, لیکن پولیس نے ان کو طبی امداد نہیں دی اور نہ ہی انہیں کہیں لے جایا گیا کسی اسپتال میں. انہوں نے کہا کہ GHQ حملہ کیس میں مجھے ڈال دیا گیا کیونکہ جو MPO کا آرڈر تھا DC صاحب نے جو نکالا تھا, راولپنڈی والے DC صاحب نے, تو وہ تو اسی رات اس نے ودرا کر لیا تھا. تو اس کے بعد ہو سکتا تھا کہ کوئی دوسرا مقدمہ آئے, شاہ صاحب کو گرفتار ہونا پڑے, اور مقدمہ آیا شاہ صاحب کو GHQ پر حملے کے. قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں, یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں 9 مئی کو راولپنڈی کیا پنجاب میں بھی نہیں تھا بلکہ کراچی میں تھا. شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے لیے 7 تھانوں کے SHO عدالت پہنچ گئے. یہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ ڈون کو پکڑنے کے لیے 11 ملکوں کی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے, تو ان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن تو تھا ہی نہیں نا, ان کو تو گرفتار کیا ہوا تھا. تو ایسے میں آپ آ رہے ہیں اور گرفتار کر رہے ہیں. شاہ محمود سانح 9 مئی کے 8 کیسوں میں مطلوب ہیں, اور تمام SHOs کی طرف سے تمام کیسوں میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. اور دیکھیں یہ تمام تر آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی 5 دن ہمیں 10 دن ہمیں, تو یہ تمام تر صورتحال GHQ آرمی میوزیم حساس ادارہ گیٹ نمبر 4 جس کا اکثر حوالہ دیتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب, اور اس کے علاوہ تمام تر اور جو کیسز تھے ان میں شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق جو تھانوں کے تفتیشی افسران تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو یہ پوری روداد ہے جو شاہ صاحب نے سنائی, اور اس کے بعد شاہ صاحب کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پاکستان کا عالمی سطح پر مقدمہ لڑا, ملک اور اداروں کی دنیا میں صفائیاں دیتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی وہی روداد سنائی, اور یہ بات کرتے ہوئے وہ باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے. دیکھیے یہ وہ مناظر ہوتے ہیں جب ایک بندہ سوچتا ہے یار میں نے اس ملک کے لیے جو کام کیا ہے, میری خدمات ہیں, اور شاہ صاحب کی وہ اسپیچ لوگ جو انہوں نے UN کے, ظاہر ہے وہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں تو پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے, تو UN میں جو انہوں نے اسپیچ کی تھی وہ چلی, اور لوگوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان, نواز شریف, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری,
جو مستحق ہو اور جس کا جتنا جرم ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ کا جرم نہ ہو، آپ کا جرم صرف یہ ہو کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور کیوں ہیں، جرم آپ پر اب تک ثابت بھی نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ پر اس طرح کا بہیو کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اور اب تو ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کے بعد ریمانڈ کے بعد کہیں عدالت میں پھر پیش کیا جائے گا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ صاحب اب آئیں اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں گے. لیکن کل کے جو مناظر تھے وہ کسی بھی صورت خوشگوار نہیں تھے، خوش کن مناظر نہیں تھے. کل کے مناظر عالمی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جس انداز سے شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا اس سے بہت بہتر انداز میں گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. اور یہی راستہ اپنایا گیا کہ شاہ صاحب کو کیسے گرفتار کرنا ہے، یہ ایک میسج کنوے کرنا تھا. رؤف الاسرا صاحب یہ بتاتے ہیں اور اسی میسج میں آپ نے یہ بتانا تھا کہ دیکھیں اکثر جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کیا بتاتے رہے کہ لوگ دیکھیں ایک طرف کسی اور کی اسپیچ ہے، ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحبہ کی بیٹی کی اسپیچ ہے اور ٹیلی ویژن پر وہ دکھائی جا رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شاہ صاحب تو اندر ڈیل کر رہے ہیں، اور حقیقت میں انہوں نے ڈیل نہیں کی. جب استحکام پاکستان پارٹی کا قیام ہونے جا رہا تھا تو فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ عمران اسماعیل صاحب اور ایک اور بھی شخص تھے، وہ وہاں گئے شاہ صاحب سے ملنے اڈیالہ میں. تو ان کو کہا گیا کہ صاحب ایسے تو نہیں ہو سکتا. تب شاہ محمود قریشی صاحب نظر بند تھے اور شاہ صاحب کو کہا گیا کہ آفر وغیرہ کوئی ظاہر ہے مبینہ طور پر ہوں گی. اور ایسا ہی اگر شاہ محمود قریشی صاحب بھی پریس کانفرنس کر لیتے تو آج ان پر بھی یہ مقدمات نہ ہوتے. اور انہوں نے تب کیا کہا تھا جب ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان پارٹی چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے. اور یہ تمام تر باتیں تھیں جو کہ نظام پر اس وقت جو لوگ ہیں ان کو اچھی نہیں لگیں. تو اس وجہ سے پھر شاہ محمود قریشی صاحب پر یہ کڑا وقت ہے اور الیکشنز کا بھی موسم ہے، انتخابی سرگرمیوں کا ہے. ظاہر ہے اب سیاست نے تو چلنا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.